السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا ہربلیس چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم محمد الیاس۔ آج کا ہمارا موضوع تبخیر معدہ ہے، جسے عرف عام میں دھرن اور ناف پڑنا بھی کہتے ہیں۔ یہ مسئلہ آج کل شدت اختیار کر گیا ہے۔ آیا کہ یہ مرض نہیں ہے بلکہ یہ علامت ہے۔ اس میں مریض کو ہوا بن جاتی ہے پیٹ میں، اور اس کا اصل مسئلہ جب انسان کھانا کھاتا ہے تو یہ اندر جا کے معدے میں تعفن کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس کو ہم سکریشن بولتے ہیں۔ اس سے ڈکار آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہوا شروع ہو جاتی ہے جو بہت زیادہ گندی ہوتی ہے، اور اگر یہ ہوا بند ہو جائے تو اس وقت دل پر کٹھن اور سانس کی تنگی اور بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے ہم کچھ اسباب بیان کریں گے۔ اسباب میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1، یہ جو ہے نا کھانا جو کھایا جاتا ہے، کھانا کھانے کے اوپر کھانا کھانا، یعنی ایک مرتبہ کھانا کھایا اوپر سے اور کھانا کھا لیا، اس کا ایک اہم سبب یہ ہے۔ نمبر 2، کئی قسم کے کھانے مکس کر دیے جاتے ہیں، کبھی میٹھا کھا لیا اوپر سے نمکین، ایسے ہی یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 2 اور نمبر 3 پہ واک نہیں کرتے لوگ، ورزش کا نہ کرنا۔ اور نمبر 4 جو ہے نا وہ ٹھنڈی اشیاء اور مشروب کا زیادہ استعمال، اور اس کے ساتھ ساتھ اینڈ پہ زیادہ تر شراب نوشی اور کثرت نشہ کا استعمال، یعنی نشہ استعمال کرتے ہیں عادی افراد، ان کو یہ تبخیر معدہ ہو جاتی ہے۔ اور اس کی کچھ علامتیں بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 1، پیٹ میں گڑ گڑ سی رہتی ہے اور گھبراہٹ اور بے چینی رہتی ہے۔ اور نمبر 2 پہ معدے میں سکریشن بن جاتی ہے، جس سے بے چینی ہو جاتی ہے، اور اس طرح کبھی بھوک زیادہ لگتی ہے تو کبھی کم، اور اس کے ساتھ ساتھ یادداشت کم ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ جو مریض ہے وہ زیادہ بولنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا مریض وہ کہتا ہے مجھے ناف ہو گئی ہے، کوئی کہتا ہے مجھے دھرن بڑھ گئی ہے پیٹ میں۔ تو اس سے جو ہے نا یادداشت کم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی مسئلہ بن جاتا ہے کہ مریض کا رنگ جو چہرہ ہے وہ بالکل فیکا اور سیاہ رنگ کے دھبے، یعنی سیاہ رنگ کا ہو جاتا ہے، اور یہ اس کی عام علامات ہیں۔ آج ہم آپ کو اس کا گھریلو علاج بتائیں گے۔ اگر یہ پرابلم آپ کو بن رہا ہے تو آپ نے لونگ، دال چینی اور پودینہ اس کا قہوہ بنا لیں، اور اس کا قہوہ جو ہے نا صبح دوپہر شام میں 1 کپ استعمال کریں۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ گھریلو کوئی تھوڑی سی پرہیز کر لیں تو یہ چیزیں بھی شامل کریں، انشاءاللہ فرق آئے گا۔ صبح ناشتے کے وقت 1 انڈا، اور دوپہر کو انڈے کے ساتھ پکوڑے وغیرہ، اور شام کو کشمش، یہ چھوٹے میوہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بادام 2-4 کھا لیں۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں یہ تبخیر معدہ ختم ہو جائے گی۔ آپ اس کا علاج سن لیں، علاج گھریلو علاج گھر میں بیٹھے بنا لیں، انشاءاللہ پرانے سے پرانی تبخیر اور معدے کا مسئلہ چند ہی دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ نمبر 1، حب صابر۔ حب صابر کا یہ نسخہ ہے۔ نمبر 1 پہ ہنزل لینا ہے، نمبر 2 یہ 1 تولہ لینا ہے، نمبر 2 پہ رائی، یہ بھی 1 تولہ، اور نمبر 3 پہ گندھک آملہ سار، یہ بھی آپ نے 1 تولہ لینا ہے۔ تمام اشیاء کو اچھی طرح باریک کر کے، اور جب پاؤڈر کی شکل اختیار کر جائیں تو آپ نے یہ جو ہے ایک کالی، یہ جو ہے نا مرچ سیاہ، اس کے یعنی کالی مرچ کے برابر یہ آپ نے گولی بنا لیں۔ اور نمبر 2 پہ یہ ایک حبم کو بھی خاص کے نام پہ نسخہ ہے، یہ بھی آپ نے بنا لینا ہے۔ اس میں 12 تولے رائی لینی ہے،
اور نمبر 2 12 تولے مرچ جو ہے لال مرچ یہ لینی ہے، اس میں 4 تولہ کچلا ڈالنا ہے۔ یہ آپ کی جب اس کو اچھی طرح باریک کر لیں اور یہ پاؤڈر کی شکل اختیار کر جائے، جب یہ پاؤڈر کی شکل اختیار کر جائے تو کالی مرچ کے برابر گولیاں بنا لیں، صبح اور شام یہ عام قہوے، لونگ اور دال چینی کے پودینے کے قہوے کے ساتھ استعمال کریں تو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں معدے کا پرانے سے پرانا مسئلہ، یہ تبخیر ہے، دھرن ہے یا ناف پڑ جانا یا تبخیر معدہ ہے، انشاءاللہ پرانے سے پرانے مریض الحمدللہ یہ اس نسخے سے ٹھیک ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آپ بھی استعمال کریں اور انشاءاللہ فائدہ حاصل کریں۔